ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے 2 پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی ہیں. پہلے انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ڈاکٹر احمد نصیر صاحب کے ساتھ حفظہ اللہ تعالی. پھر جو بڑے بھائی ہیں وہ میدان عمل میں اترے، ابتسام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ڈاکٹر احمد نصیر صاحب کے ساتھ الگ سے بھی ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی، جس میں غصے میں بھرے ہوئے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. کسی سوال کا انہوں نے جواب صحیح طریقے سے نہیں دیا. مولا علی علیہ السلام اور جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں جب جنگ ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دور میں اگر ہوتے تو کس کی طرف ہوتے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں امام حسن والا کردار ادا کرتا، یعنی صلح والا. آپ اس دور میں ہوتے، اگر آپ ہوتے تو مولا علی کے نوکروں میں ہوتے، جناب معاویہ کے نوکروں میں ہوتے. بالکل. آپ کن کی طرف سے تلوار اٹھاتے؟ میں حسن والا کردار ادا کرتا. سوری، حضرت حسن والا کردار ادا کرتا. صلح والا، صلح والا. جس پہ عمل ہی نہیں کیا گیا، جس پہ عمل ہی نہیں کیا گیا. صلح اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ آپ ان شرائط پر قائم رہیں. جب شرط ہی توڑ دی، بھائی 60 سال تک بر اعظموں میں مولا علی علیہ السلام پر سب نہیں ہوتا رہا. مولا علی علیہ السلام پر ہر عیدین کے موقع پر اور جمعہ کے خطبات میں لعنتیں نہیں کروائی جاتی رہی. آپ جناب علی کی طرف سے تلوار اٹھاتے یا جناب معاویہ کی طرف؟ صلح کرواتا. آپ کا یہ کردار ہوتا وہاں پہ کب صلح کراتے؟ علی کے ہوتے صلح نہیں ہوتی. آپ کون ہیں؟ علی کے ہوتے صلح نہیں ہوتی. آپ کون ہیں؟ میں اس زمانے میں ہوتا نا تو میں صلح کروا دیتا. تو بھی صلح کرا دیتا نا حضرت عثمان اور بلوائیاں کے درمیان. لو سامو، ادھر کیوں نہیں بولتے ہو کہ صلح کروا دیتا میں حضرت ابوبکر اور منکرین زکات کے درمیان؟ بھائی میں نے اپنی قبر میں جانا ہے یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب میرے حصے کا میری قبر میں جائیں گے؟ جب حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے ہیں کہ بھائی مجھ کو اور تو کوئی غم نہیں ہے، مجھ کو میرے روزہ نماز زکات کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے، مگر مجھ کو ہمیشہ میری زندگی میں یہی غم رہا کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر مولا علی کے باغیوں کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے مولا علی کے باغیوں کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں تو آپ اور میں کیا چیزیں؟ اگر حضرت جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف نہیں کیا، مولا نے فرمایا کہ ہمارا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، اور قنوت نازلہ بھی پڑھی کہ اللہم علیکا بمعاویہ و شیعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر. میں نے ایک سیریز کا آغاز کر دیا ہے. اس سیریز میں جو کہ آج سے آغاز ہے، بیچ میں احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحج المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت اس ولاگ کے ذریعے آپ سے مخاطب بھی. ناظرین کرام، ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی جو کہ ہم نے علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی اور ان کے بھائی علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کے ساتھ ریکارڈ کی. یہ وقتاً فوقتاً ہم نے 2 پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیے. چونکہ دونوں بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اب ان پوڈ کاسٹ میں ہم نے کچھ ایسے سوالات اٹھائے اور ایسے کوسچنز ریز کیے جو کہ ظاہر ہے کہ کنٹروورشل بنے اور کنٹروورسی کا باعث بنے. انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کوسچنز کو اپنے ایک پورے سیشن میں کور کیا اور کس طریقے سے ایک ایک سوال کو انہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کور کیا میں آپ کو آپ کے اسکرینز پر دکھانے والا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتلا دوں کہ جب ہم علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ہم پر ایک قدغن لگا دی کہ آپ مجھ سے یزید کے متعلق کوئی بھی سوال نہیں کریں گے. تو میں نے بولا بالکل صحیح ہے، جیسا آپ کا حکم بجاوری کروں گا. میں یزید لعین کے متعلق آپ سے کسی قسم کا کوئی بھی سوال نہیں کروں گا، چونکہ ان کے پیش نظر ان کے بھائی علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کا
وہ پوڈ کاسٹ تھا جو میرے ساتھ ریکارڈ ہوا اور اس پوڈ کاسٹ میں تقریباً یزید لعین کے موضوع پر بحث ہوتی رہی اور ظاہر ہے کہ پبلک میں وہ ایک کنٹروورشل بھی بنا. ان کے پیش نظر وہی پوڈ کاسٹ تھا، اس لیے انہوں نے مجھ پر ایک بین لگا دیا اور قدغن لگا دی. میں نے ظاہر ہے کہ ان کے حکم تھا اور تعمیل بھی کی. میں نے یزید کے متعلق آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں کوئی بھی سوال نہیں ہے کیونکہ یہ آف دی کیمرہ ہماری ڈسکشن ہوئی، آف دی کیمرہ وہ جھگڑا بھی ہوا. اب آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ وہ پوڈ کاسٹ میں بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہے بھائی، وہ پوڈ کاسٹ میں بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہے، اس میں کوئی سوال جواب کا سیشن نہیں ہو رہا، جھگڑا ہو رہا ہے. میں سوال کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے، وہ مجھ سے لڑ رہے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. اب میری تو دعا ہے ہر عالم دین کے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ وہ علم رکھتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں. مگر ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ نے ایک سوال کو بہترین انداز سے کور کیا. میں پہلے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ چلواؤں گا چونکہ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ کا یہ ان پر اعتراض تھا کہ انجینئر نے کبھی بھی ہم کو یا ہمارے نام کے ساتھ حافظ اللہ تعالی نہیں لگایا. تو آپ کوئی ایسا کلپ دکھا دیجئے کہ انہوں نے ہمارے نام کے ساتھ یہ دم لگائی ہو، کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے. میں بھی ٹٹولتا رہا، مجھ کو کلپ ملا یا نہیں ملا یہ فیصلہ آپ کیجئے. ذرا وہ کلپ دیکھ لیجئے جب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے یہ اعتراض اٹھایا، اور پھر اگلا ہی کلپ ساتھ میں جوڑ رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ آپ کے اسکرین پر یہ رہا. آپ انجینئر محمد علی مرزا کو باقاعدہ لتاڑ رہے ہیں، باقاعدہ گالیاں دے رہے ہیں، باقاعدہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. گالیاں نہیں دے رہے، اب بے خیر ہے آپ نے بولا بغیر اسے بڑے الفاظ فاطمہ کے بارے میں بولتے ہیں. نہیں، لیکن ابھی سوال نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری باتیں گالیاں اس کی بات حافظ نہیں، لیکن میں نے سوال آپ نے گلے پھاڑ مولوی میں کہتا کہتے ہیں حافظ اللہ. نہیں نہیں سر، وہ یہ تو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں نا. ہاں، یہ حافظ اللہ کا ایک بھی کلپ ہمیں دکھائیں. نہیں، وہ کہتے ہیں آج تک نہیں کہا، وہ نہیں کہتے آج تک نہیں کہا انہوں نے. یا امی آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں، آج تک نہیں کہا انہوں نے. یا امی آپ اتنی سائڈ لے رہے ہیں. نہیں، سائڈ نہیں، میں تو سائڈ ہی لے رہے ہیں، جس کو سائڈ سوال کر رہا ہوں نا. حافظ اللہ کی بات بتائے کبھی کہیے کہاں کا دکھائیں آپ. اب کلپ چلوا دوں گا. اب انجینئر صاحب کا کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا جواب کی صورت میں، دیکھیے. اور وہ ہمارے جو مشہور زمانہ دو وہابی اہل حدیث برادران ہیں، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی. جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا، اور علامہ ابتسام الہی ظہیر اور علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کے چاہنے والے وہ بھی ہم کو سماعت کر رہے ہیں. ناظرین کرام، میں نے ایک سیریز کا آغاز کر دیا ہے. اس سیریز میں جو کہ آج سے آغاز ہے، بیچ میں ہمارے پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ ہوتے رہیں گے اور ہم پبلش کرتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے اور الحمدللہ ہم علم بانٹتے رہیں گے. مگر بیچ بیچ میں جو یہ سیریز کا آغاز میں کر چکا ہوں، یہ اسی کڑی سے جا ملے گی جو پوڈ کاسٹ ہم نے علامہ ہشام الہی ظہیر اور علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ کے ساتھ ریکارڈ کیے. چونکہ اب اس پوڈ کاسٹ میں ایک ایک سوال جو میں نے کیا وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور جواب جو میں نے دیا یا جو علامہ صاحب نے دیا، علامہ ابتسام الہی ظہیر، وہ بھی آپ کو سنواؤں گا. اور جو تمام جوابات ہر ایک سوال کا انجینئر محمد علی مرزا دے چکے جو کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے نہیں دیے، بول کر گئے، اب وہ تمام جواب انجینئر محمد علی مرزا دے چکے، وہ بھی آپ کو آپ کے اسکرین پر رکھنے والا ہوں. اب یہ سیریز میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ یہ سیریز کا آغاز میں نے کر دیا ہے، اور یہ سیریز ایسی ہوں گی کہ جو سوال میں نے علامہ صاحب کی خدمت میں رکھا تھا ان کا جواب اگر مجھ کو نہیں ملا، وہ جواب اپنے پورے سیشن میں انجینئر صاحب کور کر چکے ہیں. میں اب ایک ایک سوال کر کے ایک ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا وقتاً فوقتاً. اس پوڈ کاسٹ میں ایک سوال جو میں نے، چونکہ کچھ سوالات اہم ہیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں اس سیریز میں، جو سوال میں نے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظ اللہ کی خدمت میں رکھا کہ مجھے بتائیے مولا علی علیہ السلام اور جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں جب جنگ ہو رہی تھی جو جنگ صفین کہلاتی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دور میں اگر ہوتے تو کس کی طرف ہوتے، یعنی کس کی طرف سے آپ جنگ کرتے اور کس کے خلاف آپ تلوار اٹھاتے. یہ میں نے ان کی خدمت میں سوال رکھا. اب اس سوال کے بعد جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں امام حسن والا کردار ادا کرتا، یعنی صلح والا. یعنی میں نے ان سے پوچھا، دوبارہ سوال کیا کہ یعنی آپ صلح کراتے،
انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں تو صلح کرا تھا. میں نے بولا کیسی صلح جو ہوئی نہیں, وہ صلح جو ہوئی نہیں, جس کی شرائط رکھی گئی اور عمل ہی نہیں کیا گیا. اب یہ سوال تھا, اگر میں غلط تھا تو میری تصحیح کرتے, مجھ کو سمجھاتے, مگر انہوں نے مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی جو ایسا کہے گا وہ کیا ہے آپ خود سن لیجئے. میں سوال بھی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں ویڈیو کی صورت میں اور پورا کلپ آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا نے اس کا کیا جواب دیا وہ بھی کلپ آپ کی اسکرین پر ابھی دکھانے والا ہوں, چونکہ یہ انتہائی بہترین سیریز کا آغاز ہم نے کر دیا ہے. کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر مرزا جیل میں جو ہے اگر چاہتا ہے کہ علماء اسلام جو اس کے ساتھ تہذیب و شائستگی سے بات کرے تو تہذیب و شائستگی کے راستے پہ آ جائے. اگر وہ یہ بات کرے گا کہ سیدنا امیر معاویہ عمر ابن العاص اور جناب اس کے اوپر جو ہے مغیرہ بن شعبہ کے اوپر تلوار اٹھا لوں گا, تو پھر میں اس کی تمیز سے بات نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ میں تلوار اٹھا لوں گا. ہاں اسے کہا میں کہتا ہوتا اس زور میں ان کا تلوار اٹھاتا. ہاں تو مولا علی نے بھی اٹھائی نا. اچھا اس کا مطلب یہ ہے علامہ صاحب ایک منٹ ٹھہرے, حضرت علی المرتضیٰ کے مقام پہ مرزا جیل میں نہیں, ان کی صف میں نا. نہیں اسے میں تلوار میں کبھی بھی یہ بات نہ کہوں. لیکن آپ علی والے ہیں نا. ہاں بالکل ہوں. آپ جناب معاویہ والے ہیں یا علی والے ہیں؟ میں تو دونوں کا ہوں. نہیں اگر اس دور میں. اچھا میں ٹھہرے, میں کیوں اپنے آپ کو ان کے ہم پلہ بناؤں؟ بطور طفل مکتب میں آپ کو یہ جواب دوں گا. میں کیوں یہ کہوں کہ میں اس زور کے اندر ان کے ہم پلہ ہوتا, میں کیوں ہوتا؟ حضور میں ان کے نوکروں میں شامل ہوں. حضور اقدس میں نوکروں میں شامل ہوں. میں نوکروں میں نوکر مالی کا ساتھ دیتے ہیں نا. ہاں دیتے ہیں. میں تو پہلے کہا مطلب دونوں کا نوکر ہوں. میں عرض کر رہا ہوں حضور اقدس میں حضور والا عرض سن لیجیے, کیونکہ آپ بڑی مسنت پہ ہیں اور عزت کی جگہ پر ہیں, عزت کے مقام پر ہیں. اور آپ شرارت کی مسنت میں. نہیں شرارت کی مسنت. واللہ میں شرارت نہیں کر رہا. واللہ باللہ تاللہ میں شرارت نہیں کر رہا. پورے ناظرین سے اس مخاطب ہوں, جہاں جائیں سب مجھ کو دیکھا جا رہا, پاکستان بھر میں یا پاکستان سے باہر, میں سب شرارت نہیں کر رہا. میں طفل مکتب ہوں, علمی غرض سے میں سوال کر رہا ہوں. آپ بڑے میں سچ بول رہا ہوں, حقیقت بات ہے. اب چونکہ آپ کے سوال سے میں سوال نکال رہا ہوں, سوال میں نے 2-4 اور لکھے میں, نکالیں. اب میں عرض کر رہا ہوں آپ نے سوال کا جواب سے بحث نہیں کرنی. نہیں میں اب جب سے سن رہا ہوں یا نہیں؟ ہاں کیوں نہیں, لیکن اب کاؤنٹر کوشچن کرنا ہوگا. مجھ کو اجازت دیں نا. وہ تو ہوگا ظاہری بات, لیکن اس کے جیسے قاضی بحثی کرنا اس کے اندر میں پورا دیکھیں ٹو وے کمیونیکیشن ہے. آپ جواب دیں گے, میں نہیں بولوں گا, میں سوال کروں گا یا اس میں سے کاؤنٹر کوشچن ہوگا, پھر آپ لتا دیں گے نہیں کہ بھائی خاموش. ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں تلوار اٹھاؤں گا, یہ آپ نے فرمایا, اور انہوں نے کہا آپ اس دور میں ہوتے, اگر آپ ہوتے تو مولا علی کے نوکروں میں ہوتے, جناب معاویہ کے نوکروں میں ہوتے. بالکل. آپ کن کی طرف سے تلوار اٹھاتے؟ میں حسن والا کردار ادا کرتا. سوری حضرت حسن والا کردار ادا کرتا. صلح والا جس پہ عمل ہی نہیں کیا گیا. آپ یہ بات دیکھا بات آگے نا, کاؤنٹر کو اصل آپ آگے آگے جا رہے ہیں. کس نے کہا صلح آگے شرائط ہے تو حسن کی صلح کی آپ سب سے بتائیں, آپ کا بتائیں شرائط. آج تک مرزا جیل میں ثابت نہیں کرا شرائط کو. میں غلط ہوں گا تو چلے یہ بتائیں, آپ مجھے بتائیں سیدنا حسن حسین نے صلح کی کہ نہیں؟ جی تو پھر ہم بھی صلح کروانے والے. سر کوئی اختلاف نہیں ہے, میں نے سوال کیا, اب سوال کیا, اس کا جواب آپ دے دیجیے. آپ دیکھیں یہ سیاسی بیان, چونکہ آپ ماشاءاللہ سیاست دان بھی ہیں. میرے سیاسی بیان حقیقت اللہ نے کیا فاصلہ ہو بینہما. وہ سوال نہیں کر رہا میں, وہ سوال نہیں کر رہا میں, یہی سوال کر رہا ہوں. آپ سیاست دان بھی ہیں اس لیے آپ سیاسی بیان دے رہے ہیں, میں عرض کر رہا ہوں سیاسی بیان, میں شرعی بیان دے رہا ہوں. اچھا ٹھیک, میں شرعی بیان دے رہا ہوں. آپ نے سیاست کہا, میں شرعی دے رہا ہوں. صحیح ہے. اب صلح آپ کیا فاصلہ ہو بینہما, صلح کرواؤ. سیاست کہاں سے آئی؟ سن لیجیے. اب آپ اگر اس دور میں ہوتے, آپ یہ جو حضرت حسن والا کردار یہ آپ ذرا ایک طرف رکھیے, اگر آپ اس دور میں ہوتے, چونکہ آپ علی والے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہی تو نظام ہے ان کا, اس چیز کو رد کر دینا. آج یار میں سیدنا علی المرتضیٰ کے سیدنا امیر معاویہ کئی گنا بلند سمجھتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, پہلے بتا دوں سبحان حسن حسین کے درجے سیدنا امیر معاویہ کئی گنا بلند سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. اگر میری بات کریں تو اپنے درجے سے سیدنا امیر معاویہ کی پیر کے اوپر لگی گر سے بھی نیچے. کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں. لیکن مرزا کا موقف نہیں ہے, یہ مرزا کا موقف نہیں, ان کا نہیں, ان کا نہیں. میں سر کہہ رہا ہوں ان کا نہیں, لیکن سوال سن لیجیے. آپ وہ تو شاید صحابی پہ نہیں مانتے, آپ کے عشق و سیلوٹ, آپ نے جناب علی وہ بہت بلند, نظام تھا وہ تو دھلا نا. سن لیجیے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو, اب سن لیجیے, اگر اس دور میں ہوتے, یہ سوال مکمل کر جواب دے دیں, آپ جناب علی کی طرف سے تلوار اٹھاتے یا جناب معاویہ کی طرف؟ صلح کرواتا. آپ کا یہ کردار ہوتا وہاں پہ کب صلح کراتے؟ علی کے ہوتے صلح نہیں ہوتی. آپ کون ہیں؟ حضرت حسن نے کروائی ہے مقام کا غلام دے علی کا. حضرت حسن اس وقت میں کچھ اور بات, حضرت حسن کا مقام بلانا سیدنا علی باپ ہیں. تو پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ان کے مقام, ان کا بیٹا ہو گیا کہ وہ کام کر سکتے تھے, ان کے نوکر ہو گئے کام نہیں کر سکتے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پیروں ہاتھ لگاتا, دونوں ائمہ جو تھے مسلمانوں کے پیروں ہاتھ لگاتا. سر سن لیجیے نا, اس وقت تو جنگ ہوئی نا,
मैं उस वक्त जंग के नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि जंगों के अंदर सुलह वाला किरदार अदा करने की कोई या सुलह की हाजिरी रखना कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात हाँ, तो मैं सुलह की हाजिरी रखता। अच्छी बात हाँ, सुलह की हाजिरी, यानी आप सुलह करते, हाँ सुलह की हाजिरी। आप मौला अली की तरफ नहीं होते ना जनाब माविया की तरफ, बस मैं सैयदना अली अल मुर्तजा को सैयदना अमीर वाले बहुत बुलंद समझता हूँ। बस ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। मैं जवाब पहुंच गया। अल्लाह आपको इसको सलामत रखे। हाँ। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपने क्लिप देख लिया। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला आग बगोला है और मुझ पर बरहम भी हैं। खफगी का इजहार भी उन्होंने इस पॉडकास्ट के बाद किया और जैसे ही पॉडकास्ट मुकम्मल हुआ वो उठकर भी चले गए बिना दुआ सलाम किए। अल्लाह उनको सलामत रखे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने खूब जवाब दिया। अब जो लोग ये समझते हैं कि भाई मैं उनकी साइड ले रहा हूं, भाई मैंने अपनी कब्र में जाना है या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मेरे हिस्से का मेरी कब्र में जाएंगे? मुझे अपने ईमान की फिक्र होनी चाहिए या मैं किसी के पीछे लगकर अपना ईमान खराब करूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं जी शऊर हूं, जी अकल हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको इल्म अता फरमाया, अकल अता फरमाई, शऊर अता फरमाया। मैं किस तरह से किसी के पीछे लग जाऊं? मैं तो कुरान और हदीस को फॉलो करूंगा। मैं तो उस चीज को देखूंगा जो अल्लाह और उसके नबी ने फरमाई, जो जानिसार असहाब ने फरमाई, जो अहलुल बैत से साबित है। मैं तो उस चीज को फॉलो करूंगा। और इंजीनियर साहब वही चीज बयान करते हैं। अगर आप वही चीजें बयान करें, वही रिवायात बयान करें जो हकीकत पर मबनी है, तो मैं आपकी बात को तस्लीम करूं। लेकिन जो सुलह नहीं हुई, सुलह उस वक्त तक होती है जब तक कि आप उन शराइत पर कायम रहे। जब शर्त ही तोड़ दी, भाई 60 साल तक बरे आजमों में मौला अली अलैहिस्सलाम पर सब नहीं होता रहा। मौला अली अलैहिस्सलाम पर हर ईदैन के मौका पर और जुम्मा के खुतबात में लानतें नहीं करवाई जाती रही। आपने इस पर भी जवाब दिया था। लेकिन खैर ये चूंकि सीरीज है, मैं आपको वक्तन फवक्तन बताता चलूंगा। अब चूंकि अल्लामा साहब इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला ने यह फरमाया कि भाई मैं सुलह करा था, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जनाब माविया के खिलाफ मौला अली के साथ मिलकर तलवार उठाता? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे वालिदैन उन पर कुर्बान, मेरी हयात उन पर कुर्बान, के बेटे हैं। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ये फरमाते हैं कि भाई मुझको और तो कोई गम नहीं है, मुझको मेरे रोजा नमाज ज़कात के हवाले से कोई फिक्र नहीं है, मगर मुझको हमेशा मेरी जिंदगी में यही गम रहा कि मैंने मौला अली के साथ मिलकर मौला अली के बागियों के खिलाफ तलवार क्यों नहीं उठाई। अब मुझे बताइए, जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे मौला अली के बागियों के खिलाफ तलवार उठा रहे हैं, तो आप और मैं क्या चीजें? जब मौला अली की हक में आवाज बुलंद करने वाले जनाबे उमर फारूक के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को यह गम है कि भाई मैं मौला अली के साथ मिलकर तलवार नहीं उठा सका, और उसका फिर खमियाजा भुगतना भी पड़ा। बनु उमैया ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को कत्ल नहीं कराया, भाई पांव में जहर आलूद नेजा नहीं मार दिया, कैसा नहीं हुआ? हज्जाज इब्न यूसुफ ने किया ना। अब ये कह दीजिए बनु उमैया से नहीं था, हुक्म पता नहीं किसका था। मैं तो यहां हकायक नहीं बताना चाहता, और ना मुझको पता है, उलमा किराम बताते, मैं नहीं जानता। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला को इसी सवाल के जवाब में क्या जवाब दिया, अपने सेशन में जरा क्लिप मुलाहिजा कर लीजिए, और इस खूबसूरत सीरीज के पहले सेशन को हम इस वीडियो क्लिप के बाद समेट देंगे। जरा क्लिप देख लीजिए। हमारे जो मशहूर ज़माना दो वहाबी अहले हदीस बरादरान हैं, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल मारूफ दो गले फाड़ने वाले भाई, उन्होंने वक्तन फवक्तन, आपको पता है कि किस तरीके से पब्लिक के अंदर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काट के और उलमा को साथ मिलाकर प्रोपेगेंडा किया, मुख्तलिफ मौके पर FIRs भी कटवाई, जो अदालतों से भी फारिग हुई, FIA ने भी फारिग कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद उन्हें आराम नहीं आ रहा। कुछ अरसा पहले जो छोटे भाई हैं हिशाम इलाही ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई हैं
پہلے انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ڈاکٹر احمد نصیر صاحب کے ساتھ حافظہ اللہ تعالی، اس کے بعد ڈاکٹر شاہد صاحب کے ساتھ حافظہ اللہ تعالی، اور پھر جو بڑے بھائی ہیں وہ میدان عمل میں اترے، ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ڈاکٹر احمد نصیر صاحب کے ساتھ الگ سے بھی ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی، جس میں غصے میں بھرے ہوئے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. کسی سوال کا انہوں نے جواب صحیح طریقے سے نہیں دیا، صرف انہوں نے غصہ نکالا ہے. لیکن پھر سے انہوں نے وہی الزامات ریپیٹ کیے ہیں جو میں نے مختلف مواقع کے اوپر جوابات ریکارڈ کروائے ہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ جو تازہ ان کی پوڈ کاسٹ ہے، ان میں انہوں نے اپنی طرف سے جو سب سے سٹرونگ پوائنٹس تھے وہ ہائی لائٹ کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں انہیں بھی آج کور کروں گا. اور وہ بڑے بھائی ان کے ابتسام صاحب کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اس زمانے میں ہوتا نا تو میں صلح کروا دیتا. تو بھی صلح کرا دیتا نا حضرت عثمان اور بلوائیاں کے درمیان. لو سامو ادھر کیوں نہیں بولتے ہو کہ صلح کروا دیتا میں حضرت ابوبکر اور منکرین زکات کے درمیان. کتنی ان کو بری لگے گی یہ بات، لگتی ہے نا بری. صلح کروا دیتا، صلح کروا دیتا. اور سورہ الحجرات میں آیا کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. قرآن بھی تمہیں ہم نے پڑھانا ہے. اور سورۃ النساء میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حاکم کی. تو حاکم وقت کی اطاعت یہی ہے کہ اس کے ساتھ مل کر اس کے مخالفین کے اوپر آپ نے تلوار اٹھانی ہے جب وہ تلوار اٹھانے کا کہے گا. صلح کروا دیتا. قرآن بھی نہیں پڑھیا، حدیث بھی نہیں پڑھی، گلاں سنو انہاں دیاں. وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ حضرت علی اور ان کے مخالفین دونوں جہنم گئے؟ نعوذ باللہ. بھونکو نا جو بھونکنا ہے، نکالو نا اس میں سے. اس حدیث کو لے کر وہ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے اسی وجہ سے. بھائی ان کی اجتہادی غلطی ہے. حضرت اسامہ بن زید کی اجتہادی غلطی ہے، انہیں حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ حدیث فٹ کی جائے حضرت علی اور ان کے مخالفین کے اوپر. یہ وہ لڑائی ہے جو ذاتی بنیاد پہ ہو کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لسانیت کی بنیاد کے اوپر، جائیداد کے جھگڑے کے اوپر، کسی فرقہ وارانہ اختلاف کے اوپر قتل کر دے، وہ جہنمی ہے. لیکن جب خلیفہ وقت باغیوں کو کچلتا ہے تو خلیفہ وقت کہاں سے جہنمی ہو گیا بھائی؟ بات ہی کچھ اور تھی. اور یہ پکڑ کے حدیث کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لگا دیتے ہیں. خلیفہ وقت کے لیے وہ پھر آیت ہے سورۃ الحجرات والی کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے. اور دیکھ لیں جو لوگ اس وقت نیوٹرل ہو گئے تھے نا، عبداللہ ابن عمر، ان کو بھی آخری وقت میں پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اسی بنو امیہ کے ہاتھوں وہ لوگ قتل ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر کو نیزہ حجاج ابن یوسف نے حج کے دنوں میں پاؤں میں زہر آلود مروا دیا تھا، اسی سے وہ شہید ہوئے. پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے، آخر میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اسی لیے المستدرک للحاکم میں اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، اور امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عمر آخری وقت میں کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کسی بات پہ غم نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی نماز روزہ چھوڑا ہو. البتہ ایک چیز مجھ سے مس ہینڈل ہوئی کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ، یعنی جو حضرت علی کے مخالفین تھے باغی گروہ صفین والے، ان کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ مجھے غم رہے گا. جو بات عبداللہ ابن عمر کو موت کے وقت سمجھ آئی، حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ تھی. اور دیکھ لیں آج تک دوبارہ خلافت نصیب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس امت نے جرم ہی بہت بڑا کیا ہے. تحریک خلافت چلانے والوں ذرا خلافت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے شخص کو بھی بے نقاب کرو جس طرح ہم نے کیا ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے میں قرآن و سنت کی روشنی میں چیزیں کھول کر بیان کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ
احترام والا معاملہ اپنی جگہ رہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خلفائے راشدین کے مخالفین کی سپورٹ کرنا شروع کر دیں خلیفہ راشد کے مقابلے کے اوپر۔ آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا، اب آپ بتائیے حق پر کون ہے؟ چونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، فضائل صحابہ میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے اور جناب معاویہ کے بیچ میں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، میں نے حضرت معاویہ کو معاف نہیں کیا، اور میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے متعلق غل یعنی نفرت آ چکی ہے، یہ میرے طلحہ، زبیر، عثمان بن عفان کے لیے ہے، کہ اللہ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے قدورت، نفرت اور غل کو دور کر دے۔ مگر حضرت جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف نہیں کیا۔ مولا نے فرمایا کہ ہمارا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، اور قنوت نازلہ بھی پڑھی کہ اللہم علیک بمعاویہ وشیعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، کن کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ خیر، یہ چونکہ اس سیریز میں جو آج کا سیشن تھا اس میں بس ہم ایک ہی سوال کور کریں گے، چونکہ ان تمام سیشنز کو ہم مختصر رکھیں گے۔ اگر میں چاہوں تو ایک ہی ویڈیو بنا کر یہ تمام سیشن کو کور کروں، مگر وہ ویڈیو 3-4 گھنٹے کی ہو جائے گی اور وہ ویلوگ نہیں رہے گا پھر۔ تو اس لیے ہم ایک ایک سوال کو کور کرتے جائیں گے اور آپ تک علم پہنچاتے جائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے۔ جسم میں جوانی اور سانسوں میں روانی رہی تو انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی، اور اسی طرح سے ہم علم پھیلاتے رہیں گے۔ ڈسکرپشن میں ہمارے فیس بک پیج کا لنک ہے، ڈاکٹر احمد نصیر، وہاں جا کر ہم کو فالو کر لیجئے۔ ہمارے انسٹاگرام کا بھی لنک ہے، آئی ایم ڈاکٹر احمد نصیر، وہاں بھی ہم کو فالو کر لیجئے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے واٹس ایپ چینل ڈاکٹر احمد نصیر آفیشیل، وہاں جا کر بھی ہم کو فالو کر لیجئے، چونکہ وہاں وقتاً فوقتاً ہماری اپڈیٹس آتی رہتی ہیں پوڈ کاسٹ کے متعلق، اور ہم ظاہر ہے کہ اسلامی اور دینی جو اقوال ذرے ہیں وہ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامد ناصر۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔